کیا کرتے ہیں مسجد میں جب ہمیں صفائی کرنی ہوتی ہے؟ مسجد میں ہم گند نہیں پھینکتے، مسجد کو جی جھاڑو سے صاف بھی کرتے ہیں۔ جی بچوں کو اسی عمر سے صفائی ستھرائی کا عادی بنانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب بچوں کے؟ تو جی پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے وہ بہت خاص ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو میری طرف سے آپ کو یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے بہت بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ آپ سب بچوں کا۔ تو اب ہم اسی مناسبت سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ میاں کے خط سے۔ تو کون بچہ ہے جو اللہ میاں کا خط سنائے گا؟ جی خاقان۔ قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ جزاک اللہ خاقان آپ کا۔ تو پیارے بچوں، یہ جو ابھی آیت پڑھی گئی ہے اس میں بتائیں گے کہ روزے کن لوگوں پر اور کس پر فرض کیے ہوئے ہیں؟ جی مریم آپ بتائیں گی کہ روزے کس پر فرض کیے گئے ہیں؟ روزے ایمان لانے والوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ جی جزاک اللہ، بالکل ٹھیک بتایا ہے آپ نے کہ روزے ان لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ اور روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، کوئی بچہ بتائے گا؟ جی اقصیٰ آپ بتائیں گی کہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ جی تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ تقوی اختیار کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی بچے کو معلوم ہے کہ تقوی کیا چیز ہے؟ جی سبیکہ آپ بتائیں گی کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اس میں آ جاتی ہے، لیکن اس کے معنی کیا ہیں؟ تقوی اختیار کرنا، جیسے ہم جب کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، جو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کر رہا ہے۔ ایک اور بات مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو روزے ہیں صرف مسلمانوں پر ہی فرض کیے گئے ہیں یا اور لوگوں پر بھی فرض ہوئے تھے؟ جی منیفہ آپ بتائیں گی؟ نہیں، اسلام سے پہلے بھی روزے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، جو اسلام سے پہلے بھی جو لوگ تھے ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے۔ تو جی بچوں، اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو حدیث کا سیگمنٹ ہے۔ تو کون بچہ آج ہمیں حدیث سنا رہا ہے؟ جی منیفہ، آج کیا ہے آپ کے پاس حدیث میں؟ صلی علی محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ پہلی خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ جزاک اللہ۔ تو بچوں بھائی ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے اس میں سے آپ بتائیں گے کہ روزے کا جو بدلہ ہے وہ کون دیتا ہے؟ جی تمثیل آپ بتائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو جی بچوں، اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو سوال اور جواب کا سیگمنٹ ہے۔ تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو میں آپ بچوں سے ہی پوچھوں گا کہ آپ بچے رمضان کے بارے میں کیا کیا جانتے ہیں۔ تو کون بچہ سب سے پہلے ہمیں رمضان کے بارے میں بتائے گا؟
جی خاقان، آپ کے پاس کیا ہے آج بتانے کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رمضان ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ جی رمضان ہمیں نیکیاں کا موقع دیتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے اور اچھے کام سکھاتا ہے، جیسے صبر کرنا، شکر ادا کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور روزہ رکھ کر ثواب حاصل کرنا۔ جزاک اللہ، بہت اچھا آپ نے بتایا ہے کہ رمضان ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ رمضان ہمیں نیکیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور کوئی بچہ بتائے گا؟ جی اقصیٰ، آپ کیا بتانا چاہتی ہیں؟ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنے سال کی عمر میں بچوں پر روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ 17 سے 18 سال کے بچوں پر روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ 10 سے 12 سال کے بچے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 15 سے 16 سال کے بچوں کو روزے رکھنے کی عادت ڈالیں اور 18 سال کے بچے باقاعدگی سے روزے رکھیں۔ جی جزاک اللہ اقصیٰ آپ کا۔ تو جو بچے 17-18 سال کی عمر پر نہیں پہنچے، تو جو ان سے پہلے ہیں، جو 8 سال 9 سال 10 سال یا 12 یا 13 سال کے ہیں، ان کو عادت بنا لینی چاہیے 1 یا 2 روزے رکھ کے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ایک روزہ کس طرح رکھا جاتا ہے اور اس میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو اور کوئی بچہ بتائے گا رمضان کے حوالے سے؟ جی تمثیل، آپ کے پاس کیا ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا رمضان کے کتنے عشرے ہوتے ہیں۔ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں، ایک عشرہ 10 دن کا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، آپ نے عشروں کے بارے میں بتایا کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں اور ہر جو عشرہ ہوتا ہے وہ 10 دن کا ہوتا ہے۔ تو کوئی بچہ بتائے گا کہ پہلے عشرے کا کیا نام ہے؟ جی منیفہ، کیا ہوتا ہے پہلا عشرہ، کیا نام ہے اس کا؟ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ جی بالکل ٹھیک آپ نے بتایا ہے کہ جو رمضان کا پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنی تمام رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اس عشرے میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور نیک اعمال کریں۔ اور دوسرے عشرے کے بارے میں کوئی بچہ بتائے گا کہ دوسرا عشرہ کون سا ہوتا ہے؟ جی دروانہ، آپ بتائیں گی کہ دوسرا عشرہ کون سا ہوتا ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ دوسرا عشرہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ یہ وقت ہے جب ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے معافی کی دعا کرتے ہیں۔ جی جزاک اللہ درمانہ، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا ہے کہ جو دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے ہمیں۔ اور تیسرا عشرے کا کیا نام ہے؟ جی مہروش۔ تیسرے عشرے کا نام نجات کا عشرہ ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ جی جزاک اللہ آپ کا۔ تو یہ اس میں لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا ہے، تو کوئی بچہ لیلۃ القدر کے بارے میں بتائے گا کہ یہ کیا چیز ہے؟ جی خاقان، آپ بتائیں گے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی میں آ سکتی ہے، جیسے 21، 23، 25، 27 یا 29۔ مسلمان اس رات میں زیادہ عبادت، ذکر اور دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکیں۔ جی بالکل ٹھیک بتایا آپ نے کہ یہ جو آخری عشرہ ہے نجات کا عشرہ، اس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے اور یہ رمضان کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ خاص طور پر ان راتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے بن سکیں۔ اور کوئی بچہ رمضان کے بارے میں کوئی اور بات بتانا چاہتا ہو؟ گلندام، آپ ہاتھ کھڑا کری تھی، آپ کے ذہن میں کیا ہے رمضان کے حوالے سے؟ روزے میں بھوکا پیاسا رہنے کا مقصد صبر اور شکر سیکھنا ہے۔ اس سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، تاکہ ہم محتاج اور غریب لوگوں کی مدد کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں۔ یہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے اور ہمیں برے کاموں سے دور رہنے کی تربیت دیتا ہے، نیز اس سے صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک بتایا آپ نے کہ صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ خدا کی عبادت کرنا اور غریبوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور کوئی بچہ رمضان کے حوالے سے؟ منیفہ، آپ ہاتھ کھڑا کر رہی تھیں۔
آج میں آپ کو رمضان میں قربانی کے بارے میں بتاؤں گی۔ ہمیں رمضان میں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور نیکی کے کام زیادہ کرنے چاہیے۔ یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے اور اس میں کی گئی ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، افطاری کرانا، صدقہ دینا اور اچھے اعمال کرنا رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تو بالکل ٹھیک بتایا آپ نے کہ رمضان میں قربانی کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے، اور قربانی میں دوسروں کی مدد کرنا اور جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانا، افطاری کرانا اور صدقہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اور کسی بچے کے ذہن میں کوئی بات ہے رمضان کے حوالے سے؟ جی جاذب، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ اچھا جی، کیا کہتے ہیں؟ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اچھا، اور اس کا مطلب ہے رکنا۔ رکنا، جی ہم کھانے پینے سے اور برے کاموں سے رکتے ہیں، اس لیے اس کو صوم کہا جاتا ہے۔ جی عائرہ، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ رمضان میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے ہمیشہ اچھے کام کرنے۔ اچھے کام کرنے چاہیے، جی بہت ٹھیک بتایا آپ نے کہ رمضان میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے کام کریں۔ تو جی بچوں، کافی کچھ آپ نے رمضان کے بارے میں بتایا ہے، تو کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں ہے کہ رمضان کے حوالے سے جس کا جواب آپ بچوں کو نہ پتہ ہو؟ جی اقصیٰ۔ جامی انکل، میں نے پوچھنا تھا کہ ہمیں کتنی عبادت کرنی چاہیے روزوں میں؟ کتنی عبادت کرنی چاہیے؟ جی جتنی ہو سکے۔ تو جی اقصیٰ، عبادت کا تعلق تو ہر انسان کا اپنے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ نمازیں بر وقت ادا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم آپ مکمل کر سکیں، تو یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ جتنے ہو سکے نوافل ادا کریں اور کوشش کریں کہ صدقہ و خیرات آپ باقی مہینوں سے زیادہ کریں، تو یہ سب عبادت میں ہی آتا ہے۔ اور کوئی بچہ؟ جی سبھی کا۔ جامی انکل، میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں رمضان میں تہجد پڑھنے چاہیے، اور تہجد پڑھنے کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ جی سبھی کا، ثواب کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ وہ ثواب کتنا دے گا، لیکن تہجد بہت ضروری ہے عام دنوں میں، اور رمضان میں خاص طور پر۔ رمضان میں ہمیں باقاعدگی سے تہجد ادا کرنی چاہیے، اور یہ تہجد ہی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے۔ بے شک ہم 2 نفل پڑھیں، 4 پڑھیں یا 6 پڑھیں، اور جتنی آپ کی طاقت ہے اتنے پڑھیں، لیکن تہجد ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور بچہ کوئی سوال کرنا چاہتا ہو؟ جی تمثیل۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں روزے رکھنے سے ہمارے جسم کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی یہ جو سوال ہے آپ کا، اس کا ہمارے جو پروفیسر رومی ہیں وہ بالکل ٹھیک جواب دے سکیں گے۔ تو ہم پروفیسر رومی کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سوال کا وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ روزے رکھنے سے ہمارے جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ سائنس کے مطابق روزہ رکھنے سے ہمارے جسم کو کیا فائدے ہوتے ہیں۔ بچوں، روزہ رکھنے سے ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے ہمارے جسم کے سب حصے بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں اور بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روزے سے ہمارا دماغ مضبوط ہوتا ہے اور ہم چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں کچھ غیر ضروری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جو صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ روزہ رکھنے سے یہ فالتو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور ہماری صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ بچوں، جیسے آپ مسلسل کھیلنے یا کام کرنے سے تو تھک جاتے ہیں نا، اسی طرح ہمارے جسم کے اندرونی نظام کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے ہمارا کھانے کو ہضم کرنے والا نظام آرام کرتا ہے اور اس سے وہ زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے۔ تو بچوں، روزہ رکھنے سے ہم نہ صرف اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرتے ہیں بلکہ اپنی صحت بھی بہتر بناتے ہیں۔ اگلی بار ملیں گے ایک اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ پروفیسر صاحب۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب بچوں کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ روزہ رکھنے سے ہمارے جسم کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔
تو جی مریم آپ بھی ہاتھ کھڑا کر رہی تھیں، آپ کے پاس کوئی سوال تھا؟ جامع انکل میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم چھپ کے کھانا کھا لیں تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزہ آپ بے شک چھپ کر کھائیں، آپ بے شک سب کے سامنے کھائیں، اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ کھا جاتے ہیں کچھ جان بوجھ کر تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ جی عائرہ کیا آپ کا سوال ہے؟ انکل جی چیری روزہ کیا ہوتا ہے؟ جی عائرہ چڑی روزہ تو کچھ نہیں ہوتا، روزہ تو روزہ ہوتا ہے۔ اصل میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو روزے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، اس لیے ہمارے یہاں پہ اسے چڑی روزہ کہہ لیتے ہیں کہ بچہ سحری کرے اور کچھ دیر نہ کھائے اور جیسے ہی کوئی چڑیا یا کوا دیکھے تو اپنا روزہ کھول لے۔ تو یہ صرف بچوں کی پریکٹس کے لیے ہے تاکہ بچوں کو بڑے ہو کر روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے۔ جی درمانہ آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ جامع انکل میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم نے روزہ رکھا اور اگر ہم بھول گئے ہوں کہ ہمارا روزہ ہے اور ہم بھول کے کوئی چیز کھا لیں تو پھر ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی درمانہ اگر آپ بھول کے کوئی روزے کی حالت میں کھا لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہوتا ہے، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو بھولنے کی حالت میں اگر کوئی کھا لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا۔ جی حذیفہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کھجور کے بغیر افطاری ہو سکتی ہے؟ کھجور کے بغیر افطاری جی بالکل ہو سکتی ہے، کھجور کھانا تو سنت ہے۔ اگر آپ کے پاس کھجور میسر نہیں ہے تو آپ کسی بھی چیز سے روزہ کھول سکتے ہیں، پانی پی کے کھول سکتے ہیں، کوئی چیز اور کھا کے کھول سکتے ہیں، کھجور ضروری نہیں ہے۔ کھجور صرف اگر آپ کے پاس میسر ہے تو ضرور کریں کیونکہ یہ سنت ہے اور سنت کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تو جی بچوں کافی سوال جواب ہو گئے، کافی کچھ رمضان کے بارے میں نئی باتیں بھی پتہ چلیں اور جو پرانی باتیں ہمیں معلوم تھی اس کی دہرائی بھی ہو چکی ہے۔ تو اب ہم اپنے اگلے جو سیگمنٹ ہے گلدستے کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو کچھ اب الفاظ دکھائیں گے، آپ نے ان کا صحیح تلفظ بتانا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پہلا لفظ کیا ہے۔ جی الف فے توئیں الف رے، اس کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ جی قزیم آپ بتائیں گے اس کا کیا تلفظ ہے صحیح؟ افطار۔ افطار۔ اور کوئی بچہ؟ جی سبیکہ آپ بتائیں گی؟ افطار۔ افطار۔ اور کوئی بچہ؟ جی سائرہ آپ بتائیں گی؟ افطار۔ افطار۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کا صحیح تلفظ افطار ہے یا افطار ہے۔ افطار۔ افطار غلط ہے، افطار صحیح اس کا تلفظ ہے۔ اور دوسرا ہم لفظ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ جی اس کا صحیح تلفظ کیا ہے، کس کو معلوم ہے؟ جی مریم آپ بتائیں گی ذرا؟ رمضان۔ رمضان۔ اور کوئی بچہ؟ جی خاقان آپ بتائیں گے؟ رمضان۔ رمضان۔ جی معروش آپ بتائیں؟ رمضان۔ رمضان تو سارے بتا رہے ہیں، صحیح تلفظ بتائیں اس کا، رمضان صحیح تلفظ نہیں ہے۔ جی منیفہ آپ بتائیں گی؟ رمضان۔ رمضان۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ رمضان صحیح تلفظ ہے یا رمضان ہے۔ جی رمضان ہے، میم کے اوپر زبر ہے، جزم نہیں ہے، اس لیے اب آئندہ سے آپ نے اس کو رمضان بولنا ہے۔ تو جی بچوں اب ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں جس میں آپ نے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرنی ہے، اور ایکٹیویٹی یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے ایک وائٹ بورڈ رکھیں گے جس میں ہم نے کچھ خوبیاں لکھی ہیں، کچھ برائیاں لکھی ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو برائیاں ہیں اس پر ریڈ سرکل کرنا ہے اور جو خوبیاں ہیں اس پر بلو سرکل کرنا ہے۔ تو اس کو ہم اس طرح سے کریں گے کہ میں ایک ایک بچے کو بلاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ ایک خوبی پر سرکل کرے تو وہ خوبی پر سرکل کرے گا، اور کسی دوسرے بچے کو میں بلاؤں گا اور اس سے کہوں گا کسی برائی پر گول دائرہ لگائے تو وہ برائی پر گول دائرہ لگائے گا۔ تو جی پیارے بچوں یہ اب وائٹ بورڈ آپ کے سامنے آ چکا ہے جس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہم نے اچھی عادات لکھی ہیں، کچھ بری عادات لکھی ہیں۔ تو میں ایک بچے کو بلاؤں گا اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ وہ اس پر سرکل کرے گا۔ جی وجاہت آپ آئیں اور کسی اچھی عادت پر آپ سرکل کریں۔ جی سچ بولنا رمضان میں ہمیں سچ بولنے کی بھی عادت پڑنی چاہیے، تو بالکل ٹھیک آپ نے سرکل کیا۔ جی درمانہ آپ آئیں گی؟
آپ نے کسی اچھی عادت پر سرکل کرنا ہے. جی جزاک اللہ. نماز پڑھنا بہت ضروری ہے اور اس رمضان میں ہم سب کو نماز پڑھنے کی عادت ڈال لینی چاہیے. جی اکثر اب آپ آئیں اور کسی برائی پر آپ سرکل کریں. جی مذاق اڑانا کسی بھی حالت میں مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بہت بری بات ہے. جی سائرہ آپ آئیں گی اور کسی اچھی عادت پر آپ سرکل کریں. جی خطبہ سننا، پیارے حضور کا جو خطبہ ہر جمعے کو آتا ہے لازمی سننا چاہیے، باقاعدگی سے سننا چاہیے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے. جی آپ کسی برائی پر سرکل کریں ریڈ والے سے. جی برائی پہ. جی بالکل، چوری کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی جو برائی ہے. بالکل ٹھیک آپ نے سرکل کیا ہے. جی آگے بچے آ جائیں. جی آپ کسی 2 اچھی باتوں پر سرکل کریں، 2 اچھی باتیں، 2 اچھائیاں. جی بڑوں کا احترام ادب کرنا اور کوئی بات آپ کو جو اچھی لگتی ہو. جی سادگی کے ساتھ رہنا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. جی مہروش آپ آئیں اور کسی 3 اچھی باتوں پر آپ سرکل کریں. جی وسعت حوصلہ، کہ اگر غصہ آ رہے ہو تو اس کو دبا کے رکھنا، حوصلہ رکھنا، یہ بھی اچھی بات ہے. السلام علیکم میں پہل کرنا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور تیسری آپ نے کس پر سرکل کیا ہے؟ تحفہ دینا. جی تحفہ دینا بھی بہت اچھی باتیں ہیں کہ اگر کسی موقع ہے کہ خاص موقع ہے اس پر تحفہ دینا بھی بہت اچھی بات ہے. جی عائرہ آپ آئیں اور بلو مارکر سے کسی اچھی عادت پر سرکل کریں. جی بالکل ٹھیک آپ نے کیا ہے. معافی مانگنا، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کی معافی مانگ لینا بہت اچھی بات ہے. تو کچھ باتیں رہ گئی ہیں جس میں حسد کرنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ بری بات ہے. نرم زبان کا استعمال کرنا اچھی بات ہے یا بری؟ جی اچھی بات ہے. خدمت خلق کرنا اچھی بات ہے. موبائل کا زیادہ استعمال کرنا بری بات ہے. اور گالی دینا، آوارہ گردی کرنا، بلا وجہ ضد کرنا، چیخیں مارنا، چندہ دینا اور والدین کا احترام کرنا، اور ایک بدتمیزی کرنا بھی یہاں لکھا ہوا ہے. اور پڑھنا لکھنا. جی جزاک اللہ آپ سب بچوں کا. تو جی پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ رمضان کا یہ خاص پروگرام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.